حج کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اسلام نے جو مساوات کا درس دیا، برابری کا، اسلام نے جو ایک جمعیت کا پہلو دیا، یقیناً ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے اس معاملے میں. اسلام کا کوئی ثانی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، قرآن مجید نے جب اس کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کو ہی پسند یہ طریقہ ہے، تو یقیناً اس سے بہتر طریقہ کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا تھا. عجیب بات یہ دیکھیں، ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جمعیت کی اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی کہ ایک لمحے کے اندر لاکھوں کا مجمع کیوں نہ ہو. ایک خاندان والے ہوں یا الگ خاندان والے، ایک علاقے کے ہوں یا الگ علاقے والے، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، جہاں پر خواتین کا اجتماع ہوتا ہے وہاں مرد ہو اور خواتین ہوں. جب ایک مرتبہ تکبیر کا لفظ سنتے ہیں اللہ اکبر، تو اسی لمحے سب ایک ہیئت میں آ جاتے ہیں. رکوع میں گئے، کتنی دیر لگی، چاہے لاکھوں کا مجمع کیوں نہ ہو. حج پر اس کی بہترین مثال ملتی ہے. کہیں بڑا اجتماع ہوتا ہے تو ہم بہترین مثال دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، سارے لمحے بھر کے اندر رکوع میں. سمیع اللہ کہہ کر کھڑے ہوئے، سب کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے اور لاکھوں کا مجمع ایک آواز پر لبیک کہتا ہوا اسی ہیئت میں موجود ہے. نہ خاندان کا کوئی امتیاز، نہ رنگ و نسل کا کوئی امتیاز، نہ امیری غریبی کا کوئی فرق، سب ایک صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں اعمال میں، حرکات میں، سکنات میں برابری ہوئی، مگر لباس تو سب کے جدا ہیں. کسی نے کرتا پاجامہ پہنا ہے تو کسی نے کچھ اور، کسی نے کچھ اور، اپنے اپنے انداز میں سب نے اپنا لباس پہنا ہوا ہے. اسلام نے ایک اور عظیم مثال دی، لاکھوں کا مجمع کیوں نہ ہو. امام حج کے پیچھے جب ایک ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو ساتھ میں ان کا لباس بھی سب کا ایک ہی ہوتا ہے. چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، سب کا لباس ایک. دو چادریں بس، جس کو ہم احرام کی چادریں بولتے ہیں. ایک چادر لپیٹ رکھی ہے لنگی کی طرح، ایک چادر اوپر سے شال کی طرح اوڑھی ہوئی ہے بس. یعنی لباس بھی ایک. اور عجیب بات، جب یہ چل رہے ہیں تو دنیا کے کسی بھی خطے کا شخص کیوں نہ ہو، جب حج کا ترانہ ان کی زبان پر آئے گا تو ایک ہی ترانہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ. آپس میں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ رہے. کوئی کسی ملک کا باشندہ ہے، کوئی کسی ملک کا باشندہ، ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے، لیکن ترانہ سب کا ایک ہے. ایک نے اگر لبیک کہا تو سب نے بیک آواز لبیک اللہم لبیک کہا. بھلا اجتماعیت کی اس سے بڑی مثال کہیں اور ہو سکتی ہے؟ دنیا نے مساوات کا درس دیا. دنیا نے کہا برابری ہونی چاہیے. بھلا برابری کی اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کون امیر ہے کون غریب ہے. جب ایک لباس میں، ایک ہی ترانہ زبان پر، ایک ہی رکن ادا کر رہے ہیں سب کے سب. یا تو طواف کر رہے ہیں احرام کی حالت میں، اور اس وقت تو انہوں نے جو سلسلہ قائم کیا ہے کہ صرف نیچے مطاف کے اندر احرام والے ہی ہوتے ہیں، سارے احرام والے نظر آ رہے ہوتے ہیں. دیگر طواف کے لیے سیکنڈ فلور کا انہوں نے مختص کیا ہوا ہے حصہ. سارے ایک لباس میں. اور ایک عجیب بات ہے،
ہم نے یہ دیکھا کہ رب کو جن کی ادائیں پسند آ گئیں اللہ نے ان کی اداؤں کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب فتح مکہ کے موقع پر آئے شان و شوکت دکھانا مقصود تھا. آپ نے فرمایا ذرا انہیں اپنی شان دکھاؤ, اکڑ کر چلو. جبکہ قرآن کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر نہ چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تم اگر اکڑ کر چلو گے تو نہ زمین کو پھاڑ ڈالو گے, نہ آسمان, نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچو گے, نہ آسمان کی بلندی تک. لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال, جبل کی جمع جبال, پہاڑ. نہ تو بلندی میں تم پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو, نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو, پھر اکڑ کر کیوں؟ لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر نہ چلو. اور عجیب بات ہے کعبہ کے پاس موجود ہیں, کعبہ کے آگے ہیں, طواف کر رہے ہیں اور فرمایا اکڑ کر چلو. کہاں پر؟ اللہ کے گھر کے آگے. کیا ہے یہ چند ادائیں رب کو پسند آئی تھی اپنے پیاروں کی. صحابہ کی یہ ادا رب نے پسند کر لی, ہمیشہ کے لیے ان اداؤں کو زندہ کر دیا گیا. جب بھی کوئی عمرے کا طواف کرے گا, جب بھی کوئی حج کا طواف کرے گا, ان صحابہ کی یاد کو تازہ کرے گا. صفا اور مروہ ایک پیغمبر کی بیوی ہیں اور ایک پیغمبر کی ماں حضرت ہاجرہ, حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ماں ہیں. یہ ادا پسند آئی. حالانکہ کسی عبادت کے لیے نہیں دوڑی تھی وہ صفا مروہ پر. بچہ پیاس سے بلبلا رہا تھا, کھانے کو کچھ تھا نہیں, بھوکی تھی. ظاہر سی بات ہے بچے کے لیے غذا کہاں سے آئے, جسم میں غذا نہیں بچے کے لیے جو بچہ غذا حاصل کر سکے. پہاڑی نظر آئی, سامنے پہاڑی پر چڑھ گئی, دور تک نظریں دوڑائیں, شاید کوئی سلسلہ مل جائے, کوئی پانی کا قطرہ مل جائے, کوئی قافلہ چلتا ہوا دکھ جائے. دور تک نظریں دوڑائیں, بچہ بھی نظروں میں ہے. نیچے اتری, نشیب میں آئی, بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا, دوڑ پڑی, دیکھتی ہوئی جا رہی ہے بچہ اب دکھ جائے, اب دکھ جائے, دکھ گیا. ٹھہر گئی, آرام آرام سے چلنے لگی. اگلی پہاڑی پر چڑھ گئی. یہ مروہ کی پہاڑی ہے, صفا اور مروہ, یہ دو پہاڑیاں. اپنے بچے کے لیے تڑپنا, ماں کی ممتا کو رب نے اس قدر پسند کیا کہ جن پہاڑیوں پر حضرت بی بی ہاجرہ چکر لگا رہی تھیں ان پہاڑیوں کا نام قرآن مجید میں ذکر کر دیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, سورہ بقرہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور رب نے اس ادا کو اتنا پسند کیا, اتنا پسند کیا, قیامت تک کے لیے اس ادا کو زندہ کر دیا گیا. عمرہ کرو گے تو حج کرو گے تو حج کی صحیح, عمرہ کی صحیح. ایسے ہی تمہیں چکر لگانے ہیں, کام کچھ نہیں کرنا, خالی چکر لگانے. میری بندی ہاجرہ نے یہاں چکر لگایا تھا, صفا سے کبھی مروہ پر گئی, مروہ سے کبھی صفا پر گئی. تمہیں بھی ایسے ہی چکر لگانے, 7 چکر انہوں نے لگائے, تمہیں بھی 7 چکر لگانے. وہ ذرا تیز دوڑی تھی, بچہ نظر نہیں آ رہا تھا. خواتین کے لیے اجازت ہو گئی وہ نہ دوڑیں, لیکن مردوں کے لیے اس معاملے میں کہا گیا کہ آپ کو تیز قدموں سے چلنا ہے. بی بی ہاجرہ بھی تیز قدموں سے چلی تھی, یہاں دوڑنے کی سعی کرنی ہے, بھاگم بھاگ دوڑ نہیں لگانی. دوڑنے کی چونکہ وہ تلاش بھی کر رہی تھی, پانی بھی تلاش کر رہی تھی. یہ چند پیاروں کی ادائیں ہیں جس کا نام حج ہے یا عمرہ. چند پیاروں کی ادائیں. وہ زمزم جس کے اندر ہر شے سے سیرابی ہے, بھوک ہے تو سیرابی, پیاس ہے تو سیرابی, بیماری ہے تو صحت, دعا کو مانگنا ہے, قبولیت کروانی ہے تو مقبولیت. جس مقصد کے لیے زمزم پیا جائے اسی میں فائدہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے, چاہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
ایڑیوں کی رگڑ سے پانی نکلا یا جبرائیل امین کے پر مارنے کے ذریعے نکلا حضرت اسماعیل کے لیے، ایک بچے کے لیے پانی نکلا. اور جب دوڑتی ہوئی آئی ایسا لگا یہ تو پانی آ رہا ہے. اچھا ریتیلا علاقہ تھا، کچھ پتھریلا کچھ ریتیلا، ایسا لگا کہیں ریت میں یہ پانی جذب نہ ہو جائے، کہیں یہ پہاڑیوں پر پھسلتا ہوا پانی آگے نہ بڑھ جائے. عبرانی زبان میں انہوں نے فرمایا ٹھہر جا، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، یہ انہوں نے کہا اس وقت میں. عجیب بات ہے جو ان کی زبان سے لفظ نکلا تھا عبرانی زبان میں ٹھہر جا. کہتے نا حالانکہ وہ سمجھے نہ سمجھے، جانوروں کو تو بول دیتے ہیں، کسی بھی شے کو چاہے نہ سمجھ میں آئے اس کے ہم بول جاتے ہیں. ہماری اپنے گمان میں وہ سمجھے نہ سمجھے ہم بول جاتے ہیں، بے اختیار زبان سے لفظ نکل جاتا ہے. حضرت بی بی ہاجرہ کی زبان سے بھی بے اختیار لفظ نکلا تھا ٹھہر جا، زم 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 زم. آج تک اس کا نام پڑ گیا وہی زمزم، ہم اس کو زمزم بولتے ہیں، عبرانی زبان کا لفظ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار. یہ پورا سفر ہم نے دیکھا، پورا سفر. چلو جی شیطان کے کنکری مارتے ہیں، شیطان کے کنکری یہاں بھی مارو، یہاں بھی، یہاں بھی، بیچ میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی. جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ عقبہ، چھوٹا شیطان، مجلا شیطان، بڑا شیطان. کئی بار لوگوں کو پک لینے کی عادت ہوتی ہے نا، ایک لمحے کی بات کر رہا ہوں، وہ پیچھے آنے کعبے کی وہ اس کو وال پیپر بناتے ہیں کعبے کو. ایک صاحب نے پک ایسی لی کہ وہ اوپر شیطان لکھا ہوا تھا، وہ شیطان کا نام لکھا ہوا ہے، چھوٹا شیطان، مجلا شیطان، بڑا شیطان. اب ٹھیک اس کے سر کے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے بڑا شیطان، نیچے بندہ کھڑا ہوا ہے، پک لی ہوئی ہے اس نے. وہاں حالانکہ شیطان نہیں ہے کھڑا ہوا. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، ایک لمحے کی بات کر رہا ہوں. حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا. سنگ باری پتھر مارنے کے لیے، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا. ایک کنکر پھینکتے ہی یہ ندا اس نے سنی، ایک جو پتھر مارا نا اس نے آواز آئی اس کے کانوں میں، ایک کنکر پھینکتے ہی یہ ندا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا. وہ بزرگ شیطان، بڑا شیطان، وہ پک میں نظر آ رہا ہے. حالانکہ شیطان نہیں ہے آج، صرف ایک یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے اللہ کے راستے میں قربان کر دیں. شیطان آ گیا، میں نہیں جانے دوں گا. جبرائیل امین آئے، یہ لیجئے 7 کنکریاں ماریے اس کے، بھاگ جائے گا. شیطان کے وہ 7 کنکریاں لگی، بھاگ گیا. دوبارہ کھڑا ہو گیا، پھر ماری، پھر بھاگ گیا. تیبارہ کھڑا ہو گیا راستے میں مزاحم بن کر، میں جانے ہی نہیں دوں گا آگے. آج تک جب حاجی حج کرتے ہیں تو کنکری مارتے ہیں. شیطان کے کنکری نہیں مار رہے، وہ ان اداؤں کو یاد کر رہے ہیں. حج نام ہے ان اداؤں کا میرے پیارو. انسان وہ ہے عقل مند جو ایسی ادائیں چھوڑ جائے کہ رہتی دنیا تک وہ زندہ جاوید بن جائے. وہ ادائیں نہ چھوڑے کہ قبر کے اندر ہیں ہم، منو مٹی تلے آرام کر رہے ہیں اور وبال ہمارے سر پر آ رہا ہے. کوشش کرے وہ ادائیں چھوڑے، قبر کے اندر ہم چلے گئے ہو، نیکیوں کا انبار ذخیرے میں جمع ہو رہا ہو. بس یہ ایک لمحے کی بات تھی. عرفات کا میدان ہو یا مینا کے اندر اجتماع ہو، یہ سب پیاروں کی اداؤں کا نام ہے. انشاءاللہ اس موقع پر چند ایک باتیں، اور پھر جو قربانی ہے اسی سلسلے سے عید الاضحیٰ کے تعلق سے بھی بات آ جائے گی انشاءاللہ آئندہ. قربانی یہ بھی پیاروں کی اداؤں کا نام ہے. بس ہم نے نچوڑ دیکھا، اللہ نے جن کی ادا کو پسند کر لیا ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا. کاش ہمارے اعمال بھی وہ ہو جائیں، ہماری ادائیں بھی وہ ہو جائیں جو رب کو پسند آ جائیں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.